فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ماہ صدیق اکبر، ماہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جمادی الاخری شریف 1447 ہجری کی آج 8ویں شب، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ 8ویں شب کی مناسبت سے میں ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8 پیش کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے: جس طرح کڑوی گولیاں چبائی نہیں بلکہ نگلی جاتی ہیں، اسی طرح دکھ، ناکامی اور لوگوں کی کڑوی باتوں کو بھی نگل جائیں، کیونکہ انہیں جتنا یاد رکھیں گے زندگی اتنی ہی کڑوی لگے گی۔ امیر اہل سنت، آپ اس تحریر کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، ایک محاورہ ہے عربی کا، اچھی بات لے لے اور جو بات اچھی نہیں ہے اس کو اپنے سے دور کر دے، چھوڑ دے اس کو۔ تو یوں مطلب جو بات یعنی کہ وہ کڑوی گولیاں چبائی نہیں جاتی بلکہ نگلی جاتی، تو اس طرح یہ جو باتیں بری لگتی ہیں نا وہ نگل لے، کوئی برا بھلا بول دے یا خود کو دکھ پہنچا، پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گیا، تو اس طرح کی باتوں کو یاد رکھ کر اس پر تبصرے کرتے رہنا، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا، تو اس طرح اور یہ پکی ہو جائیں گے۔ آپ کا ٹینشن بڑھتا رہے گا، آپ دوسروں کو بول کر وہ آپ کا کوئی دکھ تو بتائے گا نہیں، نہ وہ دور کرے گا آپ کا غم، بلکہ شاید غم میں اضافہ ہوگا، اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ کسی کو اپنی تکلیف بلا وجہ بتائے۔ صبر کرے، یہ صبر نہیں ہے سب کو کہتا پھرے اور پھر کہے کہ میں نے صبر کیا ہے۔ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی تکلیف آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، کوئی ٹینشن کریٹ ہوا، موبائل کسی نے چھین لیا وغیرہ، کوئی بھی، تو اب سب کو کہنے کے بعد تو بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر نہیں کرے گا تو جائے گا کہاں؟ تو یہ کہ صبر کرے ثواب کی نیت سے کہ میں کسی کو نہیں بولوں گا، تو انشاءاللہ اس پہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جو پیار ماں بیٹی میں ہوتا ہے وہ ساس اور بہو میں نہیں آ پاتا، اسی طرح جو بہنوں میں پیار ہوتا ہے وہ بھابھی اور نند میں نہیں دیکھا جاتا۔ اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیں، مدنی پھول ارشاد فرما دیں، ہم سب کے لیے مدینے پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اب ذرا بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے اس میں ایک اٹریکشن تو ہوتا ہے، عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ اگرچہ ماں بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا، مطلب ساس بہو کا رشتہ، ماں بیٹی والا رشتہ وہ یقینی طور پر خونی رشتہ تو یہ ہے ہی نہیں۔ تاہم یہ کہ اگر حسن اخلاق جس کے پاس ہو نا تو وہ
ہو سکتا ہے کہ ساس ماں سے بڑھ کر پیار دے دے, بہو جو ہے بیٹی سے بڑھ کر خدمت کر لے, یہ ایک مبالغہ ہے. تو یہ ممکن ہے, ویسے ایسا نہیں ہے مطلب کہ ہر ساس بہو میں مطلب ٹھنی رہتی ہو اور مورچے لگے ہوئے ہوں اور جھگڑے ہی ہوتے ہوں, ایسا نہیں ہے. ماشاء اللہ ایسی ساس بہو بھی ہوتی ہیں معاشرے میں کہ جو مطلب یعنی کہ آپس میں لڑتی نہیں ہے, کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا, نہ ساس ظلم کرتی ہے نہ بہو بدتمیزی کرتی ہے. تو اس طرح ہونا بھی یہی چاہیے کہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو جو مطلب وہ ایک گھر چھوڑ کر سارے خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں آئی ہے جہاں کئی افراد ہیں, تو اس کو ویسے ہی وحشت اور اجنبیت کا ہو سکتا ہے کہ سلسلہ ہو. تو اب ایسی صورت میں پھر اس کو شفقت نہیں ملے گی تو اور یہ بدک جائے گی. تو اس لیے اس کو شفقت, یوں کہیے کہ بیٹی سے زیادہ بہو کو شفقت ملے گی تو یہ ٹھہر بھی جائے گی, ٹک بھی جائے گی اور آپ کے قدموں میں ہوگی. اور آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنا لیا کہ بہو اچھی نہیں ہوتی, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, تو پھر وہ کہاں اچھی بنے گی. اس طرح بہو نے ذہن بنا لیا ماں ماں ہوتی ہے, ساس سے پرائی عورت ہے, ساسیں ظالم ہوتی ہیں, یہ ذہن ہی بنا لیا. تو اللہ کی بندی میں بہو سے کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل آپ بھی ساس بنے شاید, تو کیا آپ بھی پھر وہ زہریلی ہو جائیں گی اور خراب اور بد اخلاق بن جائیں گی ساس بنتے ہی. ساس تو آپ بھی بنیں گی, پھر آپ کی امی بھی کسی کی ساس ہوگی. اگر آپ کی وہ ماں ہے تو آپ کا بھائی بھی تو کوئی ہوگا, تو اس کی جو آئے گی تو اس کی تو یہ ساس بنے گی نا تمہاری. تو پھر آپ کی ماں کی بھی تصویر کے دو رخ ہیں, دو رول ہیں, ایک طرف شفقت ہے ایک طرف ظلم ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہوتا, سب کو شفقت کرنی چاہیے, ظلم سے بچنا چاہیے. ساس بہو پر ظلم کرے یا بہو ساس پر ظلم کرے, قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیرے ہیں, آخرت میں پھنسنے والی بات ہے. اسی طرح ماں بیٹی بھی آپس میں بعض اوقات ظلم سے دو چار ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی نہ کریں. سب پیار محبت سے شفقت سے اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو سکون ملے گا, اور انشاءاللہ قبر میں بھی سکون ہوگا, قیامت میں بھی سکون ہوگا, اور جنت میں بھی بی بی فاطمہ کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ. تمہارا لیے ہم نے ذہن اصل بنا لیا ہے. یہ جو سوال بھی ہوا نا تو بس ذہن ہے کہ ماں بیٹی اور ساس بہو میں کیوں ایسا ہوتا ہے, نہیں یہ بالکل ایک ذہن بن گیا ہے چاروں طرف. اس کا بھی اثر ہوتا ہے, آپ تجربہ کر لینا. جیسے کسی کو ہم بولیں گے نا ارے یہ بہت غصے والا ہے, یہ بہت غصے والا ہے, اور اس کو بھی کوئی بول دے گا یار تم کو غصہ بہت آتا ہے, بہت غصے والے ہو یار, تھوڑا ٹھنڈے رہو یار, نرمی کیا کرو, کیا بات بات میں غصے ہو جاتے ہو. تو اگر یہ اس کو بولتے رہے نا تو یہ نہیں بھی ہوگا تو غصے والا ہو جائے گا, اور اگر کم غصے والا تھا تو اب یہ بن کے دکھائے گا آپ کو غصے والا. تو یہ بھی ایک صورت ہے, کسی کو مطلب بگاڑنا ہو نا تو یہ اس کو غصے والا کہیں گے تو یہ مارا ماری کر دے گا. جو بچہ ہے, بچے کو یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں, اچھا بچہ ہے تو گندا بچہ ہے تو جھگڑالو بچہ ہے, یہ اگر کہیں گے نا تو پھر یہ بتائے گا آپ کو, ابھی بھی بتائے گا اور شاید جوانی میں بھی بتائے گا کہ ہوں نا جھگڑالو, ہوں ہی جھگڑالو, میرا کام یہی ہے, آپ ہی تو بولتے تھے. تو اس لیے اب اگر بچہ شرارتی ہے اور واقعی یعنی کہ اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں اور یہ اچھا بچہ نہیں ہے, تو اب اس کو اچھا بچہ کہنا تو یہاں یہ پھر جھوٹ کی ترکیب بن رہی ہے. تو اس میں میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کی کوئی تو بات اچھی ہوگی, دیکھنے میں اچھا ہے, اور بچہ دیکھنے میں تو اچھا ہوتا ہے, اور ماں باپ کے لیے تو یہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے, چاہے مطلب کوئلے کا پیس ہو, ماں باپ کے لیے چاند کا ٹکڑا ہے. تو ماں باپ کو یہ اچھا تو لگ رہا ہے نا, اس مانو کر اچھا بچہ ہے, کیونکہ اگر اس کو اچھا بچہ نہیں کہیں گے نا, یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا بچہ کہا جائے, تو یہ پھر بگڑ جائے گا مزید. تو اس لیے تعویل سے اس کو اچھا بچہ کہہ دیا جائے, کبھی درود شریف پڑھ لیا نے, کبھی کلمہ سنا دیا, کبھی نعت شریف سنا دی, ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ بن گیا, بہت اچھا بچہ ہے, کیسی پیاری پیاری نعت شریف سنائی. تو یوں اس کو اگر کریں گے تو یہ پھر اچھا بچہ بننے کی طرف اس کا رخ ہوگا, ورنہ پھر برا بچہ بننے کی طرف اس کا رخ ہوگا. اس کو آپ جھاڑتے رہیں گے, اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے تو یہ سہم جائے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد
या थोड़े महीनों के बाद या थोड़े वर्षों के बाद जो जो आपने किया ना इसका प्रैक्टिकल करेगा ये आप पर या दूसरों पर, और ये यूं मतलब ये भी बद अखलाक बनेगा। तो बड़ा मतलब सोच समझ कर बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, ये बच्चा हो या बड़ा हो। अब जैसे कि अब मैं बड़ा हूँ उम्र में, तो मेरे साथ जो छोटे होंगे उम्र के हिसाब से, मैं उसको मतलब कोई इनकी बिगाड़ पर, इनको बिगड़ा हुआ या तुम सुधरते नहीं हो, तुम ये करते हो, तुम झगड़े करते हो, तुम फलां नहीं करते, अगर इस तरह मैं टोक टोक करूँगा ना तो फिर ये बिगड़ेगा। मुझे ये नहीं टोक टोक करेगा, सामने जवाब भी नहीं देगा, लेकिन ये बिगड़ने से नहीं रुकेगा, ये बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हर एक को अपने मातहतों के बारे में, जैसे अफसर होते हैं, बॉस होते हैं, बड़ा सुस्त आदमी है, काहिल है, कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि इसके ज़रिए आपको नोट मिल रहे हैं, लेकिन इसके दिल में आपके लिए नफरत बढ़ती चली जाएगी और ये बिगाड़ शायद करता रहेगा। जैसे बिला वजह चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं तो इन्हें वो नहीं होती, मतलब कोई शरई सबूत नहीं होता, उसको बोलते थे तूने ही चोरी किया है, यानी उसको मतलब उगलवाने के लिए कहेंगे तूने चोरी किया है, फिर साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर बिगाड़ तो पैदा हुआ ना। तो यूँ किसी को कह देना कि तूने चोरी किया है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। किसी पर तोहमत लगा देना एकदम आखिरत की तबाही है, बर्बादी है। अल्लाह पाक बस हमको अक्ल सलीब दे और हमारी इस्लाह हो जाए। हमें ना बात करना आती है, ना किसी की इज़लाह करना भी नहीं आती, किसी को समझाना भी नहीं आता। समझाने में भी हम लोग मतलब कुछ न कुछ क्या का क्या कर देते हैं। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। क्या बच्चे को जिस तरह आपने ये कहा, तो बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चे को इस तरह की बातें भी कहते हैं कि किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था हुज़ूर के, अब ये हकीकत ना हकीकत तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन इस तरह की बातें पढ़ी थी कि एक शख्स का ये बयान है कि मैं जब भी कोई उम्दा या अहम काम करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये बात याद आती है कि मुझे बचपन में कहा जाता था तो किसी काम का नहीं है, तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ ने मुझे मेरी हिम्मतें तोड़ दी हैं और मैं कुछ करने भी जाता हूँ तो मैं हिम्मत नहीं कर पाता। तो इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? कि बोल दिया नहीं है। अच्छा, सही है। मेरी गुफ्तगू को आपने एक तकमीला इसमें मतलब कर दिया कि वो हकीकत है। इसको मतलब टीचर के लिए भी यही आएगा, तो बुद्धू है बुद्धू, ये सुद्धू बन नहीं सकता फिर, समझे? बुद्धू को अगर सुद्धू बना दो बोलो तो शायद सुद्धू बन जाए। सुद्धू को बुद्धू बोलोगे या बुद्धू को बुद्धू बोलोगे, बुद्धू को बुद्धू बोलेंगे तो वो बुद्धू रहेगा, सुद्धू को बुद्धू बोलेंगे तो बुद्धू बन के दिखा देगा। तो इसलिए मतलब वो टीचरों की तो हो सकता है तरबियत होती हो, लेकिन अब यार दुनिया देखी वाली है, जो हो रहा होता है खुदा की पनाह। इतनी बिगाड़ मतलब हमारे तालीमी इदारों में जो अखलाकी खून होते हैं ना, जो किसको नहीं पता, मतलब बहुत बुरी हालत है। क्योंकि वो असातिज़ा की अपनी तरबियत कौन करे, ऐसी तरबियत कौन करे। तरबियती कोर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, ट्रेनिंग होती है, लेकिन सामने वाला भी इसको मतलब अपने अंदर जज्ब करे ना, जिसको सिखाया गया। खाली बस खाना पुरियाँ बाज़ औक़ात होती होंगी, क्या क्या होता है, तो वही बदअखलाकियाँ बहुत होती हैं, जिसकी वजह से माशरा जो हमारा, अब क्या कहूँ कि तबाही के दहाने पर है। ये भी अच्छा एक खूबसूरत लफ्ज़ है, तबाही तबाही आवा गावा, यूँ कहते हैं ना कि बिगड़ा हुआ इस वक्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए बिलाल साबर भाई सवाल कर रहे हैं कि सर्दियों का मौसम आते ही बाद हज़रात मस्जिद के अंदर नमाज के वक्त पंखा चला देते हैं, जबकि कई नमाजी इससे तकलीफ़ महसूस करते हैं। कुछ लोग पंखा चलाने के हामी होते हैं और कुछ इसे बंद रखने को कहते हैं। ऐसी सूरत में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है? नमाज में ऐसा हो रहा है ना, हो ऐसा भी होता है यार, दूसरों को ईज़ा तो नहीं देनी चाहिए। और उर्फ भी नहीं कि सर्दी में अवाम पंखे की हवा खाते हो, कोई कोई इसके ठीक है, उसकी अपनी ज़ाती मतलब तरकीब है। असल में सख्त सर्दियों में, या जिसको सर्दी का मौसम कहें, उसमें तो शायद ये सूरत कम पेश आती हो। आमतौर पे होता ये कि जैसे गर्मी जा रही है सर्दी आ रही है। अब ऐसा होता है ना कि जैसे कभी किसी को खुद अपने ही बंदे को कभी सर्दी लग रही है, कभी उसी को गर्मी लग रही है,
تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ پنکھا چلے گا یا بند ہوگا. بعضوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور بعضوں کو جو ہے وہ سردی لگ رہی ہوتی ہے. مگر اکیلے میں تو یہ جو کرے ٹھیک ہے نا اپنے گھر میں، یہاں جب دوسروں کو ایذا پہنچ رہی ہے کیا کرے؟ اس کو بھی تو ایذا پہنچ رہی ہے، یعنی چند کو ایذا پہنچ رہی ہے گرمی سے، چند کو ایذا پہنچ رہی ہے سردی سے. ضرر سے بچنے کو ترجیح نہیں آئے گی کہ اس کو تو نفع چاہیے نا، تو یہ اور یہ دوسروں کو ضرر کا باعث بن رہا ہے، تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اب اللہ بہتر جانے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جس کو پنکھے کی ضرورت ہے نا وہ صبر کر لے. تو ویسے بجلی چلی جاتی ہے تو دیوار سے ٹکراتے ہو یا چھتوں پہ جمپے مارتے ہو، صبر کرتے ہی نا یار. بجلی چلی جاتی ہے تو ہر ایک کے گھر میں کوئی جنریٹر تھوڑی ہوتے، تو اب گرمی میں الٹ پلٹ ہوتے ہی ہیں نا بستروں پہ. تو مسجد میں چونکہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی، بلکہ گھر کے اندر بھی خیال رکھنا ہوگا. ایک کمرہ ہے اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تھوڑی تکلیف اٹھا لے گا، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں محمد اسلم اتاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آج کل سردیاں ہیں، گریزر کا پانی حاصل کرنے کے لیے شروع میں جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا نکلتا ہے، تو اس پانی کو بہا دیا جاتا ہے تاکہ گرم پانی آ جائے. یہ ضرورت کے لحاظ سے جائز ہوگا یا یہ بھی اسراف ہوگا؟ میری اور میرے والدین کی اور میرے بچوں کی مغفرت کی دعا کی تلقین ہے. جزاک اللہ خیرہ. واقعی اس میں حرج ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے بیچارہ ہاتھ پیر دھوئے اور تھر 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 کانپتا رہے، پھر آئندہ نماز کے لیے سستی ہو جائے اس کو. تو وضو ہو یا جو بھی ہو، اب اگر جمع کرتا ہے پانی تو اس کو کہاں رکھے، کس طرح جمع کرے، تو یہ حرج کی صورت ہے. تو اس میں ہمارے علماء جو ہیں اجازت دے رہے ہیں کہ گرم پانی حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی بہا دے اگر ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہو رہی ہے. بعضوں کا تکلیف نہیں ہوتی اور خواہ کا شغل میں اگر بہا دیا تو وہ الگ بات ہے. اگر تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف سے بچنے کے لیے ٹھنڈا پانی بہانا چاہے تو بہا سکتے ہیں. اس میں یہ چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں، چاہیں تو کہ اس سے نالی صاف ہو رہی ہے، پانی بہانے نالی تو صاف ہوتی ہے نا. اور اگر ممکن ہو تو پانی رکھ لیں کسی برتن میں. جیسے ہم نے مطلب اپنے گھر میں جو ہے جو زمین دوز ٹینک ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینک، اس تک وہ حاجی رضا جو ہے نا، یہ ٹیکنیکل مائنڈ ہے، یہ آپ کو بتا دوں، یہ بچپن سے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے. تو یہ اس نے مطلب یہ ٹیکنیک چلی. میں نے پوچھا اس کو کہ تم نے کہیں سے، بولا نہیں میری آئیڈیا ہے. تو اس نے وہ پائپ لگا کر اور ایک ہینڈل لگا کر، اور مطلب اب ہم لوگ کیا یوں کرتے ہیں، ہینڈل کھولتے ہیں نا تو یہ اضافی ٹھنڈا پانی جو ہے نا یہ نیچے گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے ٹینک کے اندر. اور اب تھوڑا سا وہ نل تک پہنچنے کے لیے پائپ میں اب بھی ٹھنڈا ہے، تو وہ کیا میں نے ایک ڈبہ رکھ دیا چھوٹا سا، جیسے وہ نکال لیتا ہوں، تھوڑا سا بھرتا ہے، اب گرم پانی آ گیا. تو یوں مطلب اگر بچا سکتا ہے، اور پھر اس کو بالٹی میں جمع کرو، پھر اس کو واش روم میں یوز کر لو. تو یہ ایک مطلب مشورے ہیں. لیکن یہ کہ اگر نہیں کرنا چاہتا اور یہ حرج تو ہے اس میں، ٹھنڈا پانی جمع کر کے کرے کیا. اب تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ بالٹی میں پانی جمع کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے، ڈینگی دندناتا پھر رہا ہے. تو یوں بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ آتا بھی صاف پانی میں، یعنی پیدا صاف پانی میں ہوتا ہی ہے. تو بالٹی خود ہی بھر کر رکھیں گے تو آزمائش ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد مشتاق ہے اور میں ڈیرہ اللہ یار سے. میرا مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور آج کل سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز آتے ہیں جن کے اوپر قرآن آیت عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے وہی آیت انگریزی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. کیا اس طرح انگریزی میں قرآن آیت لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. انگریزی یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کریم لکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کو علماء نے تحریف لکھا ہے، تحریف، کہ مطلب یہ بدل جاتا ہے. انگلش میں وہ مخارج ہیں نہیں، اور پھر حروف، تو یہ مطلب ہے کہ جو قرآن کریم
منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، پھر وہ رہتا نہیں ہے، بدل. جیسے اے میں عین تو ہے نہیں، الف بھی اے، حمزہ بھی اے، عین بھی اے. تو بہرحال یہ کہ کوئی علامت لگا بھی دے کہ یوں کرو تو عین ہو جائے گا، یوں کرو تو حمزہ ہو جائے گا، تب بھی نہیں چلے گا، علماء اجازت نہیں دیتے. پھر بھی بہت ساری اس میں خرابیاں آتی ہیں انگلش یا دیگر زبانوں میں لکھنے میں. تو جب دنیا بھر کے نوٹ گننا کس کو آتا تھا؟ کسی کو نہیں آتا تھا. کہتے پر گن رہے ہیں، سیکھ کے نا. اور بہت کچھ نہیں جانتے تھے، اب سب سیکھ کے. تو قرآن نہیں سیکھو گے یار، تو ایسا نہیں کرو یار. قرآن کریم پہلے سیکھنا ہے نا، بعد میں یہ دوسرے ہنر. تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم مسلمان کو سیکھنا چاہیے، بالکل سیکھنا چاہیے، ہر صورت میں سیکھنا چاہیے، بھرپور زور لگا دینا چاہیے. پڑھا لکھا ہے، ادھر یہ ڈگرا تو وہ ڈگری تو وہ ادھر امریکہ تو جرمن، کہاں سے پڑھ کر آیا بھائی، بڑا پڑھا لکھا ہے. قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یہ تو کوشش کرتا ہوں. قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، تو پڑھا لکھا ہے، دنیا تجھے پڑھا لکھا بولتی ہے، اور میں اگر جیم والا لفظ بولوں گا تو لڑائی کرے گا میرے سے، تو میں بولتا نہیں. چلو تو وہ قرآن نہیں آتا تو اس کو وہ پڑھا لکھا ہے اور مسلمان ہے. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیاوی طور پر جو پڑھا لکھا ہوتا ہے عرفاً اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے، یار تم کو قرآن نہیں آتا، تم کون سے پڑھے لکھے ہو؟ پڑھا لکھا وہ جو درست قرآن پڑھتا ہے، یا اس نے قرآن حفظ کیا، اس کے سینے میں قرآن ہے، اور مزید یہ کہ وہ عالم دین ہے، تو سبحان اللہ. مزید یہ کہ مفتی اسلام ہے، سبحان اللہ. یہ حضرات پڑھے لکھے ہیں. دیکھا جائے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Amir Ahl Sunnah, my question to you is this. Nowadays, bullying that is intentionally causing someone pain repeatedly, calling them with weird names, has become a common issue. In such situations, what conduct should a Muslim adopt according to the teachings of the Islamic Sharia? And what guidance does Islam provide regarding the prevention of bullying? آج کا بولنگ یعنی کسی کو بار بار جان بوجھ کر تکلیف دینا، نام بگاڑنا یا اس کا مذاق اڑانا ایک اہم مسئلہ ہے. ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو شریعت کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور اسلام بولنگ سے بچنے کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نام کسی کا بگاڑ دینا یہ تو قرآن پاک میں منع ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، او لمبو، او ٹنگو، او موٹو، اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی کہ ان کے بیچاروں کے نام رکھ دیتے ہیں. اور بعض اوقات وہ ہنسرا ہوتا ہے، لیکن وہ جھیپ پنڈانے کے لیے، اپنی شرم چھپانے کے لیے ہنسرا ہوتا ہے. کسی کو مزہ تھوڑی آتا ہے اس کو برے لقب سے پکارو. تو بلکہ موٹے کو بھی موٹا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا، لمبے کو لمبا کہیں گے تو برا لگے گا. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، برا لگتا ہے کہ یہ خود بیچارے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میں یوں ہو گیا ہوں یا پھول گیا میرا بدن. پھر مزید کوئی ان کو کہے تو برا تو لگتا ہے. تو یہ مسلمان کی دل آزاری، یہ گناہ ہے. کسی پر ہنسنا یہ بھی دل دکھاتا ہے، یہ بھی گناہ. یہاں تک کہ کسی کو ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی نظر سے گھورنا، دیکھنا تکلیف دینے والی نظر سے، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ یہ بھی. ہمیں مسلمانوں کو، لوگوں کو راحت دینی ہے، تکلیف نہیں دینی. یہ گرے سے باندھ لے. انہیں غور کریں گے میں یہ جو بولوں گا یہ اس کو اچھا لگے گا، خوشی سے جھومے گا، یا اس کو مطلب برا لگے گا، نہیں گلٹی فیل کرے گا. یہ آپ غور کر لیا کریں بولتے وقت. جو ہم لوگ بہت کچھ بول دیتے ہیں، ہم طنز کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھا ہے. یہ سمجھا ہوتا ہے، مگر آپ کی طرح یہ اوچھا، بد مزاج یا بد اخلاق نہیں ہے جو اس بات کو یہ دوبارہ مطلب ریپیٹ کرے کہ میں سمجھتا ہوں تم نے مجھے یہ کہا. تو وہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کہنے سے وہ مطمئن بھی ہے. تو اس لیے وہ اشاروں میں بھی، اگر ہم کسی کو کنایوں میں، اشاروں میں، یا دوسری زبان میں بھی اگر کسی کو برا بھلا کہیں گے نا، تو بعض اوقات انداز سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ بری باتیں ہیں، گناہوں کی باتیں ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں. لوگوں کا، مسلمانوں کا احترام ہمیں کرنا ہے.
اور ان کو مطلب راحت پہنچانی ہے، اور خاص کر جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دین کا کام نہیں بھی کرتے تو ان کو بھی کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل دکھاتے پھریں اور سب کا مذاق اڑاتے پھریں، تو ایسا نہ کریں۔ حدیث پاک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی برے نام سے پکارا تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس برے نام سے پکارنے والے پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے نیک لوگوں کے رتبے، یعنی جو فرشتے لعنت کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس نے مطلب کسی کا نام بگاڑا، برا نام، یعنی کسی کو برے نام سے پکارا، تو اس شخص کے لیے نیک لوگوں کے رتبے اور مقام سے دوری کی فرشتے جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ مطلب نیک لوگوں کا مقام نہ پائے، رتبہ نہ پائے، یہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ یہ نہ سوچیں گے یار یہ کیا ہے، نہیں، بہت بہت بری بات ہے۔ نیک آدمی تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں میں گھرا رہتا ہے، اس کے قریب والے اس کا حصہ پا لیتے ہیں۔ نیک آدمی کے قریب اگر ہم دعا مانگیں تو قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر ایک موضوع اور لے لیا جائے کہ جس طرح آپ نے کہا نا، مذاق بنانا، کسی کا اس طرح مطلب کہ نام بگاڑنا، اب اس میں جو بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، یا جن کی پوزیشن ہوتی ہے، ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے آگے عام آدمی اتنا بحث نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو وہ زیادہ مذاق جب بناتے ہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کا، یا اپنے ماتحت کا، یا اپنے ملازمین کا، یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا، تو سامنے والے کے بعد یہ محسوس کیا گیا، سامنے والے کا جواب تو ہوتا ہے کہ انہوں نے مذاق کیا، میرے پر کوئی دو چار باتیں انہوں نے کسی، اس کے بعد جواب ہوتا ہے کہ میں ان کو جواب دے دوں، لیکن صرف اس کے مقام، مرتبے، یا اس کی ایج، یا اس کی کوئی بھی پوزیشن کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح جو اتھارٹیز ہوتی ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یار یہ میری بات سن کے چپ تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی زبان اللہ نہ کرے کھل گئی تو میرا بھی جو بھانڈا پھوٹے گا نا، ویسا پھوٹے گا کہ ایسا مٹکا پھوٹے گا۔ تو ان کو تھوڑا سا جو بڑے ہوتے ہیں نا، انہیں اس پہ کس طرح اپنے محبے میں، جس کو ہم کہتے ہیں میمنی میں محبو، اپنے کس طرح اپنے اس میں رہنا چاہیے پوزیشن کے اندر۔ بھیا فرمایا اس میں کہ بھانڈا تو پھوٹتا ہے، سامنے نہیں پھوٹتا، پیچھے سے پھوٹتا ہے۔ جو دکھے گا نا وہ کسی کو اپنے دکھ تو بتائے گا کہ یار یہ ادھر پھنس گیا ہوں میں، کوئی اور نوکری ملے نا تو جان چھوٹ جائے اس سے، یار جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے، مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، میں سب سمجھتا ہوتا ہوں، سمجھے، اور کیا کیا وہ پیچھے سے غیبتیں اور پتہ نہیں کرے۔ پھر یہ ہے مطلب یوں جس کو کہیں نا کہ یار گھر گھر کی کہانی ہے، یہ بہت ہوتا ہے اس طرح۔ تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اور جو مذہبی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اچھی والی، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، مذہبی لوگ ہیں ہم، تو ہم اچھا نہیں لگتا، نہیں ہم مولانا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا کہ دنیا کہاں گئی اور انسان چاند پر پہنچ گیا، اور یہ تو یوں بولتے ہیں، تو یوں کر کے یہ بیچارے جہنم کی طرف مٹھیاں بند کے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ مولانا روکنا چاہتا ہے تو ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں مولانا کو 2 گالیاں دے کر، تو اب کیا ہوگا پھر یار۔ تو یوں بڑا مطلب ہے کہ بہت عجیب مطلب دور آ گیا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، عقل سلیم دے کہ اگر میری عزت ہے، میرا مقام ہے، مرتبہ ہے، کوئی منصب ہے، تو یہ کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے۔ اپنے جو زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے ہیں، ان پر ظلم کرنے کے لیے ہمیں رتبہ نہیں دیا گیا، یہ ہمیں امتحان میں مبتلا کیا گیا کہ ہم اس کا کیسے حساب کرتے ہیں اور اس کو کس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہے گناہ کے کام سب، لیکن اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ سیٹھوں میں یا افسروں میں، ماشاءاللہ بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب بعض اوقات تو ایسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، ہم الحمدللہ وہ ایک بار بائی روڈ ہم مدینہ شریف جا رہے تھے، پتہ نہیں حج پہ جا رہے تھے، تو کہیں راستے میں کسی گاؤں میں ہم رکے ہوں گے، تو کھانا کھایا ہم نے، تو جب ہم پیسے دینے پیمنٹ کرنے کے لیے گئے تو اس نے بولا بھائی فلان ہے، وہ ہے نا، اس نے پیسے آپ لوگوں کے دے دیے۔ اب وہ تھا عرب اور ہم جانتے نہیں تھے اس کو،
تو اس سے پھر ہمارے ایک ساتھ جو تھے انہوں نے بات چیت کی, نہیں ہم پیسے دیں گے نہیں. اچھا وہ تھا پولیس افسر, اس نے بتایا میرے کو کہ پولیس افسر تھا. یار اس سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں, پولیس افسر اور پولیس سے تو لوگ مطلب عام طور پہ بھاگتے ہیں دور, لیکن ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. ہر فرد کسی بھی قوم میں برا ہو ایسا نہیں ہوتا. تو ہم جان نہ پہچان, اس نے بس حسن ظن کی وجہ سے کہ یہ لوگ مدینے کے مسافر ہیں تو اس نے پیمنٹ کر دی ہوگی. نہ اس نے ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملا, ملاقات بھی نہیں کی, نہ کوئی تعارف ہوا, نہ کوئی, نہ وہ ہم کو جانتا تھا نہ ہم اس کو جانتے. نہ اب اس کا کوئی چہرہ مورا مجھے یاد ہے. دعا ہے اس کے لیے کہ دل جیتا اس نے دے کر پیسے تو ہم بھی دے سکتے تھے, جیب خالی نہیں تھا, لیکن ایک مطلب مزہ آیا نا اس میں کہ دیکھو یار کیسا اچھا آدمی ہے. حسن ظن کی وجہ سے کئی لوگ بخشے جائیں گے. سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے, بے شک لوگوں میں سے اللہ پاک کے نزدیک بدترین مقام کا حامل یعنی بدترین مقام والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے, اس کی برائی سے, اس سے تکلیف پہنچنے, اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین و حاضرین دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے کئی پاکستان کے باہر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے کانوں پر ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو یہ فورنرز جو اسپیشلی جو آپ نیٹیوز کو دیکھ رہے ہیں, تو 5 زبانوں میں الحمدللہ امیر سنت کا یہ جو بیان ہے مدنی مذاکرہ سوال جواب, یہ 5 زبانوں میں لائیو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. جو یہ اپنی اپنی زبانوں میں یہ ڈائریکٹلی امیر سنت جو فرما رہے ہیں, ان کو اپنی اپنی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن لائیو یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک اچھی چیز تھی, تو میں نے کہا چلے ناظرین و حاضرین کو بھی بتا دیا جائے. ٹیکنالوجی نے جادو کو پیچھے رکھ دیا, جیسے جادو کے کھیل ہیں. جیسے ہم اردو میں بول رہے ہیں, کوئی عربی میں سن رہا ہے, کوئی انگریزی میں سن رہا ہے, کوئی انڈونیشی میں سن رہا ہے. کمال ہو گیا یار. تو جدید ٹیکنالوجی, نیو ٹیکنالوجی سے الحمدللہ دعوت اسلامی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. اس میں عربی, انگلش, انڈونیشین, سواحلی اور پرتگالی, یہ 5 زبانوں کے ٹرانسلیشن. سواحلی اور پرتگالی, یہ پرتگیز لینگویج کہلاتی ہے. پرتگیز یہ تقریباً دنیا کے شاید 7 مین ممالک میں یہ لینگویج جو بولی جاتی ہے. تو اس وقت ان 5 زبانوں میں اس پر ٹرانسلیشن یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. SMS کے ذریعے سوال ہے, جتنے بھی عربی نام بچے یا بچیوں کے رکھے جاتے ہیں, کیا ان کو ادا کرتے ہوئے ان میں تلفظ کا لحاظ رکھنا لازم ہوگا؟ جیسے اگر کسی کا نام عیسیٰ, علی یا آمینہ ہے تو ادا کرتے ہوئے عین اور ہا کا لحاظ رکھنا ہوگا. عیسیٰ کہا نا آپ نے, ایک تو شاید جی, اور دوسرا علی. علی, سبحان اللہ. عربی کے جو قواعد ہیں وہ تو یہاں نہیں آئیں گے. جیسے ورنہ تو وضو ہم کرتے نا, وضو ضاد, پھر وہ بھی مخرج کے ساتھ نکالنا پڑے گا. بہت سارے مسئلے. انشاءاللہ دیکھو تجوید, تو اس میں یہ نہیں ہے. تو البتہ اردو میں عیسیٰ کو عیسیٰ الف سے کہہ دیا تو وہ ہے نا گنجائش ہے. عیسیٰ کو عیسیٰ کہہ دیا الف سے تو کوئی حرج نہیں. عیسیٰ کا تب بھی حرج نہیں ہے عین اگر ادا کیا تو. اب لفظ محمد, تو یہ چھوٹی ہاں جو ہے نا 2 چشمی اپنی جو مدینہ کے آخر میں ہاں آتی ہے, یہ بولنے کو میرا دل نہیں کرتا یار, کیونکہ وہ عربی کے حساب سے اس کے معنی جو ہے نا حمد, حمد یہ بڑا خطرناک معنی ہے. حمد, وہ حمد سے حمد کماتے یہ ہیں, وہ ایک مصرع بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کا. ایک معنی ہے حمد کا ہلکا ہونا یعنی کمزور ہونا, اور اس میں میرے پاس جو لکھا میری ڈائری میں وہ حمد معنی تو خوبی, اور حمد کا معنی آگ لکھا ہے. اب یہ میں نے کہاں سے لیا مجھے بھی یاد نہیں ہے, اب یہ میں نے بھی کہیں سے لیا ہوگا. تو یہ حمد کے معنی اچھے نہیں ہیں, اور میرے آقا محمد ہیں وہ بولنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن یہ کہ
बहरहाल अब जो उलमा फरमाए, जिसको आता है मोहम्मद कहना तो काहे को वो कहेगा यार, अब तो माना पता कुछ और डर पैदा हुआ ना। अहमद, मोहम्मद, महमूद, देखिए मैंने अपने तौर पर आपको अर्ज किया, ये कोई मैं ये नहीं कहता कि जो वो मोहम्मद नहीं कहेगा तो उसको गुनाहगार हो जाएगा, ये नहीं कहता मैं, कि बाजों के तो निकलता ही नहीं। हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों कभी आ गया मदनी चैनल। नईम भाई, बढ़ती हुई उम्र के साथ कमज़ोरियाँ कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगी हैं। ज़रा सा काम कर लें थकान हो जाती है, सांस भी फूलने लगती है। को ठीक फरमाया जमील भाई, उम्र के साथ जिस्म कमज़ोर हो जाता है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों की तकलीफ और कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। वाकई जो पहले काम आसान लगते थे अब वही बोझ से लगते हैं। जमील भाई परेशान ना हो तो क्या करें? आइए मदनी मुज़ाकरे में सवाल करते हैं। प्यारे अमीर सुन्नत, ये बताएं, बुढ़ापे में अक्सर लोग कमज़ोरी और बीमारी के बाइस नमाज के मामले में सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, तो ये अफराद अपनी ताकत के मुताबिक किस तरह इस इबादत को जारी रख सकते हैं? अक्सर लोग यानी आधे से ज़्यादा जो पहले नमाज पढ़ते थे बुढ़े, अब नमाज बूढ़े यानी बूढ़े हो गए तो नमाज नहीं पढ़ते, ये थोड़ा मुबालगा है। बूढ़े सबसे पहले पहली सब में आपको बूढ़े मिलेंगे, जवान आखिर में आते हैं। बूढ़ों को सिर्फ बुजुर्गों का काम वो नहीं होता जो जवानों को होता है। तो ये मस्जिद में जल्दी आएंगे, तहज्जुद में उठ जाएंगे, अज़ान से पहले मस्जिद में जाके बैठ जाएंगे पहली सब में, ऐसे भी कई बुजुर्ग मिलेंगे आपको। तो ये अक्सर तो इस वजह से तो नमाजों में पीछे नहीं हटते जो नमाजी पहले से नमाजी हैं। अब जो है ही नमाजी जवानी में नहीं पढ़ता था, बाद में भी अधेड़ उम्र में भी नहीं पढ़ा, तो अब ये बुढ़ापे में ना पढ़े, वो एक अलग सूरत है। लेकिन ये कि कमज़ोरी आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। हर उज़्व जो ये कमज़ोरी यूँ आती है कि एवरी बॉडी पार्ट जो है ना, हर उज़्व बदन का ये एक्सपायर डेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये इबरत की बात है कि काले बालों के बाद सफ़ेद बाल आना, ये मौत का मैसेंजर है, मौत का ये पैगाम दे रहा है। एक बादशाह का लिखा है किस्सा कि एक बादशाह ने इबरत के लिए घर में ताबूत रखा था जिसमें लाश रखी जाती है। वो देख देख के इबरत हासिल करता था। एक दिन इसने आईने में देखा तो इसकी दाढ़ी में से सफ़ेद बाल नजर आया, तो इसने कहा ये ताबूत अब हटा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मौत का पैगाम आ गया मुझे, मैसेंजर, ये सफ़ेद बाल। कि सफ़ेद बाल अगर पैदाइशी हैं किसी के होते हैं बाजू का, वो नहीं मुराद, पहले काले थे अब सफ़ेद हुए। जैसे मेरे काले थे अब सफ़ेद हुए, अब भी काले हैं मेरे कुछ ना कुछ, सर के बाल ज़्यादा काले हैं। तो ये कि एक बाल आ गया तो बोला अब हट जाओ, ये मुझे मौत की याद दिलाता रहेगा, मैं इसको देखकर मौत को याद कर लूँगा। तो यूँ मतलब ये कि मौत की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। आँखें कमज़ोर, सुनने की ताकत कमज़ोर, मिजाज में कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बाज़ औक़ात बढ़ जाता है बुढ़ापे में, हाफिज़ा कमज़ोर, मेमोरी, बात करते करते भूल जाना कि मैं क्या कह रहा था, नहीं समझ आई। कोई बात कर रहा है तो सुने उसकी बात, तो सुनने में कमज़ोरी कि भाई क्या कह रहे थे आप, मैं भी बोलता हूँ यार क्या भी बोला, सवाल क्या किया। तो ये है ना एज फैक्टर तो है ना। खाना जवानी का अगर कोई ख्वाब देखता है बूढ़ा आदमी तो उसकी भी भूल है, देखे तो भी मतलब बुढ़ापा है, हो सकता है देखता हो, मैं तो अभी जवान हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये क्या है, अल मौत। तो यूँ ये कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर, इम्यून सिस्टम जो है ये आमतौर पर बुज़ुर्गों का, बूढ़ों का कमज़ोर होता है। इनको बीमारी जल्दी अटैक करेगी, और बीमारी अटैक करेगी ना तो अब ये मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसको कम मुकाबला कर पाएगा, और ये बीमारी जल्दी हो सकता है जान ना छोड़े, जैसी बीमारी, जैसा मरज़। तो ये होता है। तो यूँ मतलब बुज़ुर्गों को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए कि मौत के अलावा कोई ऑप्शन इसके लिए है नहीं। जवान को उम्मीद होती है अभी बाकी है, अभी टाइम बाकी है, बूढ़ों के लिए टाइम बाकी नहीं है, ये बिल्कुल रेडी 1 2 3।
इसका मतलब यानी कि वीज़ा लग गया है, वीज़ा सबका लगा हुआ है, इसकी सीट ओके हो गई है, टाइम फिक्स हो गया, बताया नहीं गया कि फ्लाई कब करेंगे आप, ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन सारा ये ओके है। जैसे ही मतलब वो ऐलान होगा कि फ्लाइट जा रही है, तो आपको बस काश लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हो कि या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह की मुलाकात का शौक़ अता हो जाए। तो हम मतलब तो मौत बहरहाल सबको है, उनको भी है, जवान ज़्यादा मर रहे हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन बहरहाल ऑप्शन बूढ़ों के पास नहीं है कोई, और हर चीज़ कमज़ोर। तो ये बता रहे थे ना कि यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, ये एक नक्शा खींच रहे थे, इनको हो रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, एक खाका है ये समझाने के लिए हम लोगों को कि यूँ होता है, बुढ़ापे में संभल कर रहना है। न बुढ़ापे से पाकर पयामे क़ज़ा भी, न चौंका न चेता न संभला ज़रा भी, कोई तेरी देखो ये भी बुढ़ापा है, ये बड़ा तो कई बार ये शेर बड़ा तो नहीं आता यार, तेरी गफलतों की है कुछ इंतहा भी, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, मजनू माने दीवाना, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, खूब गेम किया खेला, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, तू दीवाना हो गया, जवानी दीवानी मस्तानी, समझे, ज्यादा गफलत। बुढ़ापे से पाकर पयामे क़ज़ा भी, न चौंका न चेता न संभला जरा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अपने आभी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है, सवाल ये कर रहे हैं, नमाज के दौरान अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होने का तसव्वुर होना चाहिए, मगर कभी कभार आस पास की चीज़ों पर नज़र पड़ जाती है, ऐसी सूरत में नमाज का क्या हुक्म होता है, और अगर कोई शख्स नमाज में होते हुए हाथ की घड़ी की तरफ देखकर टाइम देख ले तो क्या उससे नमाज पर कोई असर पड़ता है? अगर नमाज पढ़ते हुए चेहरा घुमा कर कहीं देखा, चीज़ें देखने का भी था ना, तो कहीं देखा तो नमाज मकरूह तहरीमी। अगर यूँ साइडों से देखा, कनखियों से देखना जिसको बोलते हैं, तो इसमें मतलब ये कि मकरूह तंज़ीही। और ये जैसे कि अब घड़ी देख ली तो यहाँ भी फिर कि ये नमाज में खुशू और खुजू में ये चीज़ मुदाखलत करेगी। बाहर शरीफ में लिखा है नमाज में मुसहफ़ शरीफ यानी कुरान शरीफ से देख कर कुरान पढ़ना मुतलकन मुफसिद नमाज है। यूँ ही अगर मेहराब वगैरह में लिखा हो उसे देखकर पढ़ना भी मुफसिद यानी नमाज को तोड़ने वाला है। हाँ, अगर याद पर पढ़ता हो मुसहफ़ या मेहराब पर फ़कत नज़र है तो हरज नहीं। किसी कागज़ पर कुरान मजीद लिखा हुआ देखा और उसे समझा, नमाज में नुकसान ना आया। यूँ ही अगर फ़िक़्ह की किताब देखी, मसले की किताब देखी और समझी, देखी और समझी, नमाज फासिद ना हुई यानी ना टूटी। ख़ास समझने के लिए उसे देखा या नहीं। हाँ, अगर जानबूझकर देखा और बक़सद यानी जानबूझकर समझा तो मकरूह है, और बिला क़स्द हुआ तो मकरूह भी नहीं। यही हुक्म हर तहरीर का है, और जब गैर दीनी हो वो तहरीर यानी दीनी तहरीर ना हो, गैर दीनी तहरीर हो तो कराहत ज़ियादा। तो पढ़ना जो है ना ये नमाज को तोड़ेगा। खाली देखने से उसको समझ आई तो मतलब हरज नहीं है। कुरान शरीफ की आयतें मेहराब पे लिखी होती है इसे, लेकिन ध्यान बंटता है फिर इसमें नमाज में।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, क्या मुसाफिर पर नमाज के लिए जमाअत वाजिब है? पढ़ लेनी चाहिए जमात से। अब तो बहुत आसानियाँ हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं आबिद हुसैन कश्मीर से, सदका किस तरह का किया जाए, अपने बच्चों के लिए या घर के लिए, इसके बारे में काइंडली मेरे लिए खास दुआ फरमाइएगा, इल्तिजा है। जज़ाकल्लाहु खैर। जो भी रकम दी, कपड़ा दिया, किसी को खाना दिया, तो ये सब सदक़े में आ जाएगा, राय खुदा में देने में। और ये नफल सदका होता है, तो इसके लिए ये भी कैद नहीं है कि कोई मतलब ऐसा शख्स हो गया जिसको ज़कात दी जा सकती है, उसी को हम दें। बेहतर ये कि गरीबों को ये दिया जाए। और जान का सदका बेहतर ही होता है कि वो कोई जानवर, हलाल जानवर, मुर्गी है, बकरा है, वो ज़बा कर दिया जाए और उसको मतलब ये गोश्त दे दिया जाए। किसी को दे दिया पूरा जानवर, आप ज़बा कर लें इसको, तो इत्मीनान हो को ज़बा कर देगा। तो यूँ भी मतलब ये कि जान का सदका वो ज़बा से हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।